اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سا عمل جہنم میں لے گیا، دیکھیں گے جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا تو جو جنتی ہوں گے وہ پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ تم کیا کرتے تھے جس کے باعث تم کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے، قرآن میں اللہ کس طریقے سے ان کے جواب کو ارشاد فرما رہا ہے، وہ جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ پہلی وجہ وہ جہنم میں جانے کی کیا بتائے گی؟ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے، یعنی کہ نہ نماز پڑھتے تھے نہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے۔ بیہودہ فکر، کل کون جیتے گا، کل کون سا پلیئر کتنے رن بنائے گا، اس کی فلم کتنی اچھی ہے، اس کی فلم کتنی بیکار ہے، اس دوست کے ساتھ فلاں جگہ گھومنے جانا، فلاں شاپنگ مال جانا، یہ بیہودہ فکریں ہیں۔ تو وہ کیا کیا کریں گے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم کیا نہیں کرتے تھے؟ مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور کیا نہیں کرتے تھے؟ اور ہم کیا کرتے تھے؟ بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دل کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز کا نہ پڑھنا بھی جہنم میں جانے کی ایک وجہ ہے۔ آئیے ایک عبرتناک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ قبر میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اسے دفن کر کے لوٹا تو اسے یاد آیا کہ میرے رقم کی ایک جو پوٹلی ہے وہ قبر میں ہی رہ گئی۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پہ آیا اور اس کی قبر کو کھودا تاکہ تھیلی کو نکال لے۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جو تو قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ عرض کرتا ہے، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی، یعنی نماز قضا کر دیتی تھی پھر قضا پڑھا کرتی تھی، نماز سرے سے نہیں چھوڑتی تھی، سستی کرتی تھی۔ سوچو، جو شخص نماز میں سستی کرے، جان بوجھ کے وقت گزارنے کے بعد اس نماز کی قضا پڑھے، قضا پڑھتی تھی، تب اس کی قبر کا یہ حال تھا کہ اس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ تو ہم آپ ذرا غور کریں کہ ہم آپ کا عالم کیا ہوگا کہ جب ہم آپ اس طرح سے نمازوں کو چھوڑے بیٹھے ہوئے۔ تو پیارے مسلمان، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جہنمی کیا کہیں گے کہ ہم جہنم میں گئے تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم کیا نہ کرتے تھے؟ ہم نماز نہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ لا خلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اچھے لوگوں کے بعد کون لوگ آئے؟ وہ لا خلف لوگ اس دنیا میں آئے جنہوں نے کیا کیا؟ نمازوں کو گوایا، نمازیں نہیں پڑھی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے۔ اپنی خواہش جو دل میں آ رہا ہے، جو دل کہہ رہا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے، گناہ ہے، کوئی مطلب نہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوتے تو اللہ فرماتا ہے تو القریب وہ دوزخ میں گئی کا جنگل پائیں گے، یعنی انہیں کہاں بھیجا جائے گا؟ دوزخ میں ایک جنگل ہے جس کا نام کیا ہے؟ گئی ہے، وہ گئی کا جنگل پائیں گے۔ بس بالا آیات مقدسہ میں گئی کا تذکرہ کیا گیا۔ گئی جہنم کی ایک خوفناک وادی ہے جس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک ہولناک کنواں ہے جس کا نام حب حب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ پھر سے بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ ہولناک کنواں بے نمازیوں کے لیے ہے، زانیوں کے لیے ہے، بے نمازی، زنا کرنے والے، شرابی، سود خور اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے۔ تو سوچئے، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، زنا کرنے والا، سود کھانے والا اور بے نحلوں کو نماز نہ پڑھنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب اپنی بیٹی کے لیے شوہر کی تلاش کرنے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں، شرابی تو نہیں ہے، جواری تو نہیں ہے، بد کردار زانی تو نہیں ہے؟ نمازی کبھی نہیں پوچھتے، بے نمازی تو نہیں؟ جبکہ بے نمازی
کی خطا دیکھیے کتنی بڑی خطا ہے کہ جو سب سے گہری جو وادی ہے جس کا نام گئی ہے اور سب سے بھیانک جس کے اندر کنواں ہے ہب کہ جہنم جب ٹھنڈی ہونے لگتی ہے اس سے اس کو گرم کیا جاتا ہے، اس میں زانی کو ڈالا جائے گا، اس میں ماں باپ کو تکلیف دینے والے کو ڈالا جائے گا، اس میں شرابی کو ڈالا جائے گا، اس میں کیا کیا جائے گا، بے نمازی کو ڈالا جائے گا۔ تو ہم بے نمازی، ہم نماز نہ پڑھنے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ لڑکی کے لیے شوہر دیکھ لے گئے، شرابی تو نہیں ہے، شرابی ہے نہیں دیں گے، پتہ چلا زانی ہے، نہیں اپنی لڑکی کی شادی نہیں کرے گی، پتہ چلا ماں باپ کو ایذا دیتا ہے، نہیں اپنی لڑکی کی شادی نہیں کرے گی، پتہ چلا کہ وہ کیا کرتا ہے، بیاج پہ پیسہ بانٹتا ہے، سود کھاتا ہے، نہیں اپنی لڑکی نہیں دے گی۔ کبھی اس لیے بیٹی نہیں دی کہ نہیں ہم اس سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کریں گے کیونکہ یہ بے نمازی ہے۔ ہم بے نمازی کو کچھ سمجھتے نہیں کہ یہ بھی گناہ گار ہے، یہ بھی سخت خطا وار ہے، یہ بھی اللہ کے غضب کا حقدار ہے، جس طریقے ایک شرابی، زانی، سود خور اور ماں باپ کو تکلیف دینے والا۔ تو اے پیارے مسلمانوں، آج بے شک ہم دنیا کی تمام تر چیزوں کے آگے نماز کو چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ وجہ یہ ہے کہ آج معاشرے میں ہم آپ سب بے نمازی ہو چکے ہیں، اس لیے کوئی بھی اس کو برا نہیں جانتا۔ جوا بہت کم لوگ کھیلتے ہیں، شراب بہت کم لوگ پیتے ہیں، اکثریت کو دیکھتے ہوئے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کو عزت بھی بہت کم لوگ دیتے ہیں، اکثریت کو۔ اب خیر دور پر فتن ہے، شراب پینے والے بھی بڑھ رہے ہیں، زنا کرنے والے بھی بڑھ رہے ہیں، سود کھانے والے بھی بڑھ رہے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دینے والے بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے کمپیریزن میں ابھی ان سے کم ہے، اکثریت نہیں ان کی، 50% سے زیادہ نہیں کہ آدھے لوگوں جو شرابی ہو گئے امت میں، نہیں بات اللہ استغفر اللہ، آدھے لوگوں سود کھا لے۔ ہم سود خور کو تو بڑا برا جانتے ہیں کہ ارے وہ بیاج پہ پیسہ بانٹتا، ہم تو اس کے گھر کا پانی نہیں پیئیں گے۔ اب بے نمازی کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلاتے نظر آتے ہیں، اس کے ہاتھ سے نوالا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے بے نمازی تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے پیارے مسلمانوں غور کرنے کی بات ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اکثر رویا کرتے تھے جب سبب گریہ دریافت کیا گیا کہ کیوں روتے ہیں، فرمایا کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر گناہوں کے سبب مجھے حمام کے گرم پانی میں غوطے دیے جائے تب بھی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، حالانکہ مجرموں کو جہنم کی آگ اور وہاں کے کھولتے ہوئے پانی میں غوطے دیے جائیں گے تو وہ کس طریقے سے برداشت کر سکیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں، پھیرے کریں گے اس میں، یعنی اس میں پھیرا کریں گے، دوڑ لگائیں گے، تکلیف کے باعث پھیرے کریں گے اس میں، اور اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں، یعنی کہ پھیرا آدمی کب لگاتا ہے، چکر لگتا ہے، ہمیں بہت کس کے چوٹ لگ جائے نا تب بھی انسان دوڑنے لگتا ہے درد کی وجہ سے۔ تو کہا کہ جب جہنم میں کھولتے ہوئے پانی میں لوگ ڈالے جائیں گے نا تو کیا کریں گے، یہ مجرم آج جسے جھٹلاتے ہیں کل اس میں جب ڈالے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں تو یہ کیا کریں گے، پھیرے کریں گے۔ تو اس تکلیف کو آج ہم تکلیف ہی نہیں سمجھ رہے۔ نماز کو چھوڑنے کو ہم نماز کو چھوڑنا کچھ غلط سمجھ ہی نہیں رہے۔ اس لیے پیارے مسلمانوں غور کریں کہ اگر آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا تو کل یہ ہم نام کا کنواں ہمارا ٹھکانہ ہوگا، اس کی تپش ہم کو برداشت کرنا ہے۔ کل ہماری قبر میں آگ کے شعلے بھڑکائے جائیں گے۔ آج ہمارے اولاد کی طبیعت خراب ہو جائے، اس کا جسم جلنے لگے، بخار آ جائے، اترے نہ تو ہم پوری رات نیند نہیں آتی، ہم پوری رات اس کے ساتھ جاگتے رہتے۔ کل وہ اولاد تنہا قبر میں جلائی جائے گی، جیسے اس کی ماں کو پتہ چلا، وہ لڑکی جو نماز سستی کے باعث قضا کرتی تھی، اس کے بھائی نے جب اپنی بہن کو جلتے دیکھا تو رو پڑا۔ اس کی ماں کو جب پتہ چلا کہ اس کی قبر میں آگ بھڑک رہی، لیکن نہ بھائی ان آگ کو بجھا پایا نہ ماں اس آگ کو بجھا پائی۔ دنیا میں تمہارے جسم میں آگ لگ جائے گی، پوری دنیا تمہارے جسم کی آگ کو بجھا دے گی، لیکن جب قبر میں آگ بھڑکے گی تو ماں نہ بجھا پائے گی، بھائی نہ بجھا پائے گی، تو کوئی اور کہاں سے آئے گا؟ وہاں پر ہمارے اعمال اس آگ کو بجھائیں گے، ہماری نمازیں ان حالات سے ہمیں بچائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے اور اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔